جب ہم اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولنے کے بعد کرتے ہیں تو حیرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جیسے جیسے انسان اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے اور اس کے شعور کی سطح بلند ہونا شروع ہوتی ہے تو پہلا خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس نے ہمیں اور یہ سب کچھ بنایا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس کی ذات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، مگر عقل کی سمجھ کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہماری فانی زندگی کے لیے یہ الفاظ عظمت خدا یا اس کی عظیم مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان الفاظ کے معنی اس کی عظمت کا صرف ایک جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح لفظ عرش بھی ہے، جس کے معنی چھت یا بلند پایا تخت کے ہیں، اس کرسی کے مقابلے میں جس کے پائے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد قدرت خدا کی جگہ عرش پروردگار استعمال ہونے لگا۔ اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش الہی سے کیا مراد ہے اور اس لفظ کے استعمال سے کیا معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مختصر اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویسے تو یہ لامحدود ٹاپک ہے، مگر ہم اسے اپنے دوستوں کے لیے آسان اور مختصر بتاتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آئیے ویڈیو میں مزید جانتے ہیں۔ کبھی عرش الہی سے خداوند عالم کا لامحدود علم مراد لیا جاتا ہے، کبھی خداوند عالم کی مالکیت اور حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی خداوند عالم کی صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ مراد لی جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے ہر صفت خدا کی عظمت کو بیان کرنے والی ہے، جیسا کہ بادشاہوں کے تخت ان کی عظمت اور شان و شوکت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، خداوند عالم عرش علم، عرش قدرت، عرش رحمانیت اور عرش رحیمیت رکھتا ہے۔ عرش الہی رب العالمین کا تخت مبارک ہے، اور یہ ساری مخلوقات میں وجود کے لحاظ سے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اس کے تخلیق کے بارے میں تضاد ہے۔ کئی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے خلق کیا گیا، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے پانی تھا اور پھر اللہ رب العالمین نے پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اس کے سامنے ساری کائنات کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک ذرہ۔ یہ 7ویں آسمان کے اوپر جنت الفردوس کے اوپر ہے، جیسے کہ ہماری دنیا کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ قرآن پاک میں کرسی اور عرش کا ذکر آیا ہے، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کا تخت مبارک ہے۔ یہ ایک لال یاقوت سے بنا ایک تخت عظیم الشان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عرش الہی زوال سے مستثنیٰ ہے اور یہ فنا نہیں ہوگا۔ واللہ روز محشر میں اللہ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائیں گے۔ اس کو بعد مفسرین مقام محمود قرار دیتے ہیں۔ اس کو 4 فرشتوں نے کندھوں پر تھام رکھا ہے، جو جسم کے اعتبار سے بے حد بڑے فرشتے ہیں، اور روز محشر میں مزید 4 فرشتے اور ساتھ ہوں گے، یعنی 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت اور امت کے سلف سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اور وہ بلند و بالا اور ہر چیز کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان سب کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر براجمان ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت الکرسی البقرہ کی ایک آیت ہے، جو قرآن کی دوسری سورت ہے، اور اس کا شمار قرآن کی سب سے بڑی آیت کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ کرسی کا حوالہ دیتا ہے، جو عرش سے مختلف ہے، اور خدا کا سب سے بڑا نام الحی القیوم یعنی زندہ ابدی بھی ہے۔ اس کی وسعت یوں بیان کی گئی ہے کہ 7 آسمان کرسی یا اللہ قدموں کی چوکی کے سلسلے میں سہرا ایک انگوٹھی کی طرح ہے،
اور اسی طرح کرسی بھی عرش کے سلسلے میں سورہ میں انگوٹھی کی طرح ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی سند ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا آیت کرسی۔ پھر فرمایا ابو ذر، 7 آسمان کرسی کے ساتھ کیا ہیں سوائے اس انگوٹھی کے جیسے صحرا کی زمین میں ڈالی گئی ہو، اور عرش کو کرسی پر ترجیح دینا صحرا کی ترجیح کی طرح ہے۔ الغرض سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، عرش کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کرسی ہے۔ کرسی میں بے شمار کائناتوں میں 101 ہماری کائنات ہے جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو ہمارا آسمان ہے، قرآن نے اسے آسمان دنیا کہا ہے، وہ فرمایا کہ ہم نے اسے ستاروں سے مزین فرمایا ہے۔ باقی آسمانوں کی تزئین اور عیش یا بناوٹ کیسی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سائنسدان اب تک جو دوربینیں بنا چکے ہیں، ان میں زمینی خلائی اور وائجر 1 وائجر 2 جیسی خلائی شٹل جو نظام شمسی کو کراس کر آگے جا چکی ہیں۔ اس کی بھیجی ہوئی معلومات کے مطابق یہاں تو خلا میں سپر کلسٹر یعنی ایسے بڑے جھرمٹ ہیں جن میں اربوں خربوں کلسٹر ہیں، پھر ہر کلسٹر میں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے اور سیارے موجود ہیں، بلیک ہولز ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ان اربوں خربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہماری کہکشاں ہے جس کا نام ہم نے ملکی وے یعنی دودھیانہ راستہ رکھا ہے۔ اس کے ایک بازو پر ہمارا نظام شمسی ہے جو بیچارہ ایک نقطے کی طرح ہے۔ پھر اس نظام شمسی میں ہماری زمین بالکل ایک نقطے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ جب ناسا کا وائجر 1 نظام شمسی سے نکلتے ہوئے نظام شمسی کے 9 سیاروں کی تصویر ناسا کے کنٹرول روم میں بھیجتا ہے تو زمین والوں کی ہماری کاج سے باخبر کرتا ہے۔ لوگوں، اس زمین پر 7 بر اعظم ہے اور کوئی تیسرے حصے سے بھی کم خشکی ہے۔ سمندر اور برفوں میں گرے ہوئے خشکی کے ان ٹکڑوں پر کوئی 200 کے قریب ملک ہیں جن میں انسان اور جانور بستے ہیں۔ ملکوں میں رقبوں کے اعتبار سے 100 ممالک کو 5 درجوں میں تقسیم کیا جائے تو ہمارا ملک پاکستان کو شمار تیسرے درجے میں ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ پاک پروردگار جس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں، جو کہ لامحدود ہے، سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہسٹری اینڈ سٹوری پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔